ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے تھوڑی گفتگو کروں گا، لیکن زاویہ تھوڑا بدلوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میڈیا کے بھی جو کارکنان ہیں ان کی بھی کام کی اہمیت، ان کے ایفرٹس کی اہمیت کو اجاگر کرنا آج کے دن ضروری ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ جی محنت کش کام کر رہا ہے، محنت کش یہ کر رہا ہے، محنت کش وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر بالخصوص اور بالعموم سیاسی جماعتیں اور عوام کبھی یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ میڈیا کے کارکن جو ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی کاوش کرتے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کرونا میں پورا ملک بند ہو گیا، لیکن میڈیا والوں نے اپنا کام بھرپور انداز میں کیا۔ اس کے لیے میں میڈیا کے تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ہماری محنت اور کاوش ہے جس کی وجہ سے آپ گھر بیٹھے خبروں سے مستفید ہوتے رہے، اور آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر کورونا کی بھی کیفیت کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہی دی، اور یہ تبھی ممکن ہوا جب میڈیا کے لوگوں نے محنت کی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نوٹ کیجئے، میڈیا والے منفرد پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں جو چھٹی کے دن بھی کام کرتے ہیں، 24/7 365 ڈیز اے ایئر کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آف کا تصور نہیں ہوتا، ہر قسم کے حالات اور ہر قسم کی مشکلات میں کام کرتے ہیں۔ رپورٹرز ہمارے فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی دنیا میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر کہیں بھی کوئی مشکل وقت، پریشانی، حادثہ پیش آتا ہے، میڈیا والے ہمیشہ فرنٹ پر ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے صحافی، میڈیا کارکنان، کیمرہ مین اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اپنی پیشہ وارانہ فرائض کو پورا کرنے کے۔ اس کے لیے میں پورے میڈیا کمیونٹی کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کے روز کی مناسبت سے لوگوں نے سب کی تعریفیں کر لیں، لیکن کسی نے میڈیا کی تعریف نہیں کی۔ ہم سوٹ بوٹ پہننے والے بابوؤں کے ٹی وی پر بیٹھنے کے پیچھے بھی کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے، اس کیمرے کے پیچھے بھی کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں نظام کو چلانے والے منتظمین بھی کتنے زیادہ ہیں، ہمارے پیشکار، ہمارے ہدایت کار، ان کی محنت کو آج تک کوئی سلام نہیں کرتا۔ ڈبو، آپ پتہ ہوگا ڈبو جو پچھلی حکومت میں ہوتا تھا، ڈبو میڈیا کو گالیاں نکالتا تھا، ڈبو اتنا گندا آدمی ہے، اس کا اپنا پروفیشن جو ہے وہ بھی میڈیا کا تھا۔ میڈیا نے ہی ماضی کے بھی، موجودہ بھی اور مستقبل کے بھی جو سیاسی کھلاڑی ہیں ان کے پیغامات کو عوام تک پہنچایا۔ یہ میڈیا کا کام بھی ہے، میڈیا نے یہ جاب بھی کیا، میڈیا نے وہ کام بھی کیا ہے جو اور کسی نے نہیں کیا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کام کیا۔ کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میڈیا کی وجہ سے بھاگی ہے۔ کیا قصور ہمارا ہے؟ قصور معاشرے کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہم صرف معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنی صحت کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں۔ تو میں اب دوبارہ سے یہی بات کروں گا کہ میڈیا کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس خطے، اس ریجن، دیکھیں آپ انڈیا کا میڈیا کتنا چھچورا ہے۔ اگر ویسے چھچورے یہاں پاکستان کے میڈیا پر آ جائے تو ملک کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہم لوگ جتنا اچھا میڈیا ہم دے رہے ہیں، یقین کریں اگر ٹاپ کلاس آپ نے دیکھنا ہے میڈیا ورلڈ کا تو یہاں پاکستان میں آپ کو ملے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آج تھوڑا سا موضوع تبدیل بھی کرتے ہیں، پر یہاں پر میں نہ بھولوں اس بات کو کہ وہ مزدور اور محنت کش جو کسی اور شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ملک کو مضبوط بنا رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ محنت کش کو سلام، اس شخص کو سلام جس کا پسینہ جو ہے زمین پر گر کر اس کو تر کرتا ہے۔ ہر وہ شخص محنت کش ہے جو کام کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کام کرو، اس ملک کے لیے کرو۔ میں صحیح بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ سب لوگ محنت کش لوگ ہیں، سب لوگ یہ محنت کش ہیں۔ یہ جو بس چلا رہا ہے یہ بھی محنت کش ہے، یہ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ بھی محنت کش ہے، یہ جو برگر لگا رہا ہے یہ بھی محنت کش ہے، یہ جو پھل سبزی لگا رہا ہے یہ بھی میرے نزدیک محنت کش ہے، یہ جو خاکروب سڑک صاف کر رہا ہے یہ بھی محنت کش ہے، یہ سب لوگ محنت کش ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں تعارف کراتا چلوں آج کے ہمارے مہمان جناب جنید الرحمان صاحب، جو سی ممبر بھی ہیں، اس کے علاوہ سینئر، میں ان کو کہوں گا کہ یہ معاشی تجزیہ کار بھی تصور کیے جائیں گے، کاروبار کے اوپر بڑی گرفت رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو جنید الرحمان صاحب۔ جنید الرحمان صاحب، آغاز میں تو میں نے ظاہری بات ہے ہمارے ملک کے جو مزدور ہیں، جو محنت کش ہیں، اور بالخصوص ہمارا میڈیا اس کو سلام پیش کیا۔ میں چاہوں گا اگر ایک آدھ منٹ آپ بھی اس کے متعلق بات کرنا چاہیں، پھر میں آج کے بنیادی موضوع پر آؤں گا۔ جی
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے آج کے دن مجھے مدعو کیا اور موقع دیا بات کرنے کا. آپ نے بالکل صحیح کہا, جو آپ نے ٹریبیوٹ پیش کی وہ بالکل ڈیو کریڈٹ ہے, اور کہتے ہیں کہ جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں دینا چاہیے. اٹ از مینڈیٹری. دیکھیں, ہر وہ انسان, ہر وہ شخص جو اپنی فیملی کے لیے رزق کما رہا ہے, اس ملک کی ترقی میں اہم, چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے, وہ کردار ادا کر رہا ہے, یقیناً اس محنت کا ٹائم میں آئے گا, اور اس کو ڈیفینیٹلی ہی اسٹینڈس ٹریبیوٹ ٹوڈے. دوسری بات ہے کہ ہمارے, میں وہ بھی اس میں کہنا چاہوں گا ساتھ ساتھ آپ کے, جو ہمارے وہ پاکستانی بہن بھائی ہیں جو ہمارے ملک سے باہر ہیں, اور جو ہمارے ملک, جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں, اور وہ ہمارے ملک کے لیے وہاں جا کے فارن ایکسچینج بیچتے ہیں اور اپنے ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. میں ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اور آج کے دن آئی تھنک دے آلسو اسٹینڈ ٹو بی ٹریبیوٹڈ. اچھا, یہاں پر آپ نے بھی, میں نے بھی خراج تحسین پیش کیا. اب آگے چلتے ہیں, کچھ اس ملک کے اندر ماحول, معاملات اور معیشت کے جو موضوعات ہیں ان پر بات کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر توانائی کا مسئلہ ایک بڑا سنجیدہ اور سنگین مسئلہ ہے. اس کے ٹیرفز کے اوپر بھی کافی آرگومنٹ اور ڈیبیٹ ہے. آج کل کے مسابقتی عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے انرجی کی اویلیبلٹی ہو, دوسرا یہ ہے کہ انرجی اگر اویلیبل ہو تو کس قدر اور قیمت پر ہمیں میسر ہو. اس کے متعلق تھوڑا آپ بتائیں, آغاز کریں پھر بات سے بات نکالتے ہیں. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا, انرجی از دا مین ڈرائیونگ فورس. جن کنٹریز نے وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اسیس کیا اور اس کی اہمیت کو اسیس کر سکے, اس کے اوپر کام کیا, ڈیفینیٹلی آج وہ کہیں بہتر پلیسڈ ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک اس کے مختلف چیلنجز رہیں انرجی کے لاسٹ ڈیکیڈز کہہ لیجیے. گو کے مختلف پالیسیز بنی ہیں, اور اس میں پھر انفارچونیٹلی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پولیٹیکل فورسز آئیں تو اس میں تھوڑا بہت ویورز آتا رہا اس کے اندر جو ہے. تو واٹ پرائمرلی اسپیکنگ اگر دیکھیں آپ کہ اگر ایک کنسسٹنٹ پالیسی جو ہے وہ رہتی یا رہے آگے والے دنوں میں, ہم کیونکہ ہم پچھلی کی بات کریں کہ تو ہم دیر از اونلی ویسٹ آف ٹائم, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ہم فار دا فیوچر اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم پالیسی جو بنا رہے ہیں اس کی, ایک تو اس میں اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ رکھیں, جو خاص طور پہ دیکھیں اگر آپ انرجی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو ایک پالیسی بنی تھی آج سے 4 سال پہلے تقریباً, ریجنلی کمپیٹیٹو انرجی ٹیرف. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو ہمارے ریجن ہے, ہمارا جو ریجن ہے جس کے اندر ہمارے وہ ملک ہیں جو ہمیں ایکسپورٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں, ہمارا پڑوسی ملک ہے, بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, چائنا ہے, شری لنکا ہے. تو یہ تمام ملکوں کی مناسبت سے جو ہے ان کی جو ٹیرف تھے بجلی کے, گیس کے ان ملکوں میں, اس کی مناسبت سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمارا ٹیرف بھی اس کے قریب رکھا جائے, تاکہ جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں تو ہم ان سے کمپیٹ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ٹیرف بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہو اور ان کا بہت کم ہو اور ہم آؤٹ کمپیٹ ہو جائیں. اس کا اچھا رزلٹ رہا, ظاہر ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگا رزلٹ آنے میں, مگر اس کا بہت اچھا رزلٹ اس صورت میں آیا کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو کمپیٹیٹیونیس ملی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, اور وہ کمپیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے, اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کرنے میں کامیاب ہوئے, جس کا ہم نے دیکھا چند سالوں میں رزلٹ کی کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً $31 بلین تک پہنچ گئی, جو کہ ایک ہسٹورک فگر ہے. آج تک یہ فگر اچیو نہیں ہوئی, گو کہ بہت لمبا سفر آگے باقی ہے, بٹ یہ کہ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے گڈ امپرومنٹ. اب گوئنگ فارورڈ اگر ہم اس پالیسی کو چینج کرتے ہیں یا اس کو ہم اس طرح چھیڑتے ہیں کہ کاسٹ اس میں واپس ڈسٹرب ہو, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک آلریڈی اگر ہم دیکھیں اس کو انالائز کریں تو رزلٹ اس سے مل چکا ہے ہمیں. تو ہم ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ پالیسی کو کوشش کریں, کنٹینیو کریں. اگر ہم ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ پالیسیز کو جو رزلٹ اورینٹڈ ہیں, جنہوں نے ہمیں نتیجہ دیا ہے, جنہوں نے ہمیں اچھے رزلٹس دیے ہیں, ان کو ہم چینج کریں گے تو شاید ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ مشکل فیس کرنی پڑے, واپس ایکسپورٹس میں گراوٹ فیس کرنی پڑے. آج کل دیکھیں انٹرنیشنل حالات بھی بڑے مختلف ہیں. دنیا میں کساد بازاری ہے, ہائی انفلیشن ہے, مہنگائی ہے. اکثر جو ایون جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی ایک آپ کہہ لیں ایک ویو ہے, ایک لہر ہے انفلیشن کی, جس سے وہ بھی بہت پریشان ہیں. اچھا, جب وہاں پہ ہم دیکھیں ہماری مارکیٹس تو فرسٹ ورلڈ ہے, سیکنڈ ورلڈ ہے, مڈ ٹیئر مارکیٹس ہیں. اگر وہاں پہ بھی انفلیشن کا ایک آپ کہہ لیں ایک رجحان ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی بائنگ پاور بھی اس وقت ہرٹ کر رہی ہے. جنہیں سب دیکھیں, یہ معیشت کا تھوڑا سا ایک پس منظر ہے جو آپ کے سامنے کھینچنا چاہوں گا. بات کچھ ایسی ہے کہ ورلڈ بڑے سلو ڈاؤن میں آ گیا. 2020 میں کرونا کی آمد کے بعد
बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। 2 साल तक इस कश्मकश के अंदर दुनिया रही कि कोरोना की लहर कब जाएगी। अजीब सी बेचैनी थी। पाकिस्तान तो क्योंकि कहते हैं ना कि बिल्कुल ही खुलांच तब भी था और अब भी है, मैं तो आज भी सोचता हूँ, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि आप देखें कि अगर कोई गरीब हो और बहुत सख्त गरीब हो तो मौसम कैसा भी हो उसके लिए बुराई है, तो हमारा गुजारा हो गया। बात यह है वेस्ट में 2 साल ये कंपनियां इतने लॉसेस टॉलरेट नहीं कर पाई। जब 2 साल के बाद ये बादल छटे तो फिर कहीं ना कहीं से रिकवर करनी है। तो एवरीबडी न्यू दैट दे विल रिकवर एंड द डिविडेंड दैट वन रिसीव्स फ्रॉम द इकोनॉमी एवरी ईयर इज़ इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। उनके यहाँ इन्फ्लेशन को कहीं कहीं अच्छा भी तस्वर किया जाता है, हर जगह बुरा नहीं तस्वर किया जाता। तो मजबूरी है, तेल की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी। 2 साल आप पता नेगेटिव में भी गई थी ऑयल प्राइस, तो सर बढ़ानी लाजमी थी ना, भूखा कौन रहेगा। देखें, आपका तज़किया बहुत जामे है। इसमें एक चीज़ में ऐड करनी पड़ी हमें, जो लास्ट विद इन ईयर जो है, जो दुनिया में अनसर्टेनिटी हुई बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, जी जी, दैट वाज आल्सो अ वेरी डिफाइनिंग फैक्टर इन जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की जो हदें हैं वो रिकॉर्ड कायम की हुई इसकी वजह से। देखें, जब ये सिलसिला शुरू हुआ दुनिया में अनसर्टेनिटी का, वॉर का, तो जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो और चीज़, वो सब दे स्टार्टेड शूटिंग अप। क्योंकि जब आप आमतौर पे देखें, आप अनसर्टेनिटी होती है तो ज़ाहिर है उसके अंदर बहरान में मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो मुल्क बशूमिल हमारे मुल्क के जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि फिजिकली जो हमारी सरहदें हैं वो बड़ी महफूज हाथों में है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वी आर डिड नॉट सफ़र, बट जो हमारी इकोनॉमिक वो हैं सरहदें हैं, वहाँ पे हमें जो है इसलिए मुश्किल फेस करनी पड़ी क्योंकि बीइंग एन इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री, बीइंग हैवीली डिपेंडेंट इन इम्पोर्ट, हमें उस प्राइस पे कमोडिटीज़ इंपोर्ट करनी पड़ी, उस प्राइस पे फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ा जो मार्केट ड्रिवन था। ये बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन आपने जिस नुक्ते का जिक्र किया उसको ज़रा सा कर चलते हैं। और जहाँ यौम मई के दिन हम ये बात कर रहे हैं तो ये ना भूलें कि हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत हमारे पाक फ़ौज के सिपाही कर रहे हैं, जो हर मौसम, हर किस्म की मुश्किलात, हर किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके मुल्क का दिफा कर रहे हैं। आज उनको भी सलाम पेश करते हैं। पाक फ़ौज को, पाक अफवाज के तीनों जो मैं कहूँगा जो हमारी बर्री फ़ौज है, हमारी बहरी है और हमारी जिसे फ़िज़ाइया कहते हैं, ये सब मुल्क की जो खिदमत कर रहे हैं, इनको भी आज के रोज़ हमें सलाम पेश करना चाहिए। मैंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश की है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फ़ौज ही शामिल नहीं है, फ़ौज के अलावा हमारी बहुत बड़ी पैरा मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसमें रेंजर्स शामिल हैं, लेवीज़ शामिल हैं, स्काउट्स शामिल हैं। ये तमाम मेहनत करते हैं। माज़रत वो बीच में मेरे जहन से निकल गई थी बात, और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं और इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जांबाज फोर्सेस, वॉलंटरी फोर्सेस, बहुत सारी ऐसी फोर्सेस काम करी, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। एक आप पता है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुल्क के अंदर जो है, जिसे हम सिविल डिफेंस कहते हैं, इनका भी बड़ा अहम किरदार है। हुकूमत को चाहिए इनकी तरफ भी तवज्जो दें, इनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। और जुनैदुर रहमान साहब चूँकि इस शोबे से वाकिफ़ भी हैं, तो ये और इनकी शोबा पसंदीदा भी है इनका, और इनका काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी रहता है। ये एक तरह का लेजियन के तौर पे उन लोगों में से हैं जो कारोबारी सनती शोबे से बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस और मुल्क के अंदर अमन कायम करने वाली, अमन व अमान की सूरत हाल को, चाहे वो पुलिस भी हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनकी भी, उनके साथ भी सोसाइटी का इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, तिजारत और सनत के शोबे से भी रहना चाहिए। मुख्तसरन इस पे बात करते हैं, फिर मैं दूसरे मौजू की तरफ जाता हूँ। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि सिंध पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस, उनका भी बहुत बड़ा इसमें किरदार है, उनको भी ट्रिब्यूट में हम शामिल करना चाहिए। बिकॉज ईद का दिन हो या छुट्टी का दिन हो, दे आर स्टैंडिंग फॉर आवर सिक्योरिटी। आप देखें ना, ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं बेचारे, पुलिस वाले बिल्कुल किस तरह की कैफियत में बेचारे रहते हैं। बिल्कुल, आप समझिए बड़ी चैलेंजिंग जॉब है उनके लिए। और इवन जो कोस्ट गार्ड है हमारे, जो हमारे वाटर्स के ऊपर सर्व कर रहे हैं, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान कस्टम, इन सबको सलाम पेश करता हूं। तो मुझे बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। देखिए, बुरे लोग होते हैं हर जगह पर, मैं लोगों को यही कहता हूं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिसकी वजह से इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग हैं,
وہ وہی بات ہے کہ اور بہت ہیں. ہاں بہت ہیں. کبھی کبھار کہتے ہیں لوگ ایک بری مچھلی، میں کہتا ہوں بالکل یہ صحیح بات ہے، ایک بری مچھلی کبھی کبھار پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں پہ اچھی مچھلیاں نہیں. جی ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے اور ٹریبیوٹ ٹو آل آف دیم. اور یہاں پر اب میں آپ کے ساتھ ایک اور موضوع پر بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک منفرد ملک اس حساب سے بھی ہے کہ یہاں پر سورج، جس سے ہم کبھی کبھار برا مانتے ہیں، اور ہمارے ہاں اخبار میں اور نیوز والے کہتے ہیں سورج نے آنکھیں نکال لیں اور سورج آدھے نیزے پر آ گیا، یہ سب باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی فائدہ مند چیز ہے. تڑپتے ہیں انگریز. میں پہلی دفعہ لندن گیا نا تو ہائیڈ پارک میں نے دیکھا، جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا سب اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں. لباس کا نہ پوچھیں مجھ سے کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں صاحب یہ سن بیدنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو بھاگتے ہیں سورج سے. کہتے ہیں اس کو نعمت تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں یہ نہیں ہے. بارش ان کے ملک میں ہوتی ہے یہ ڈریڈفل فیل کرتے ہیں. واٹ اے ڈریڈفل ڈے، آج بارش ہو رہی ہے. سنی ڈے کے اوپر خوش ہوتے ہیں. سر یہ سورج کے اندر توانائی، اس توانائی کو پودے قید کر لیں تو ایگریکلچر بن جاتا ہے، اور اس توانائی کو آپ کی سولر سیل قید کر لیں تو یہ ملک کے لیے توانائی کا باعث بن سکتی ہے. اس کے متعلق ہمیں بتائیں تفصیل. اور اسی توانائی کو اگر جو ہے وہ ہم صحیح طرح کیچ کریں تو اٹ آلسو بیکمس ٹورزم. کمال بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیونکہ یہ بھی ٹورزم کے لیے بڑی ضروری ہے. بہرحال میں آپ کے موضوع پہ نہیں، پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ نہیں سمجھیں گے کیا ہے. آپ کسی اور طرف چلے گئے تو میں واپس کوشش کرتا ہوں آنے کی. دیکھیں توانائی، شمسی توانائی اور واقعی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بہت ساری اس میں ہمارے لیے بینیفٹس ہیں. اب یہ کہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے بینیفٹ لے کیا سکتے ہیں یا کیا سک رہے ہیں ابھی تک اور آگے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں توانائی پر، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہے سولر انرجی. بالکل سولر انرجی جو ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ دا گوئنگ تھنگ ہے ان دا ورلڈ. موسٹ آف دا کنٹریز جو آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ان کا نمبر 1 پریفرنس ہے سولر. اس کے بعد پھر ونڈ ہے، پھر ڈیپ سی ونڈ ہے، اور ہائیڈرل جہاں جہاں آپشن ہے. نیوکلیئر پہ بھی لوگ اب آ رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ ہائیڈرو فیول پہ بھی لوگ جا رہے ہیں آج کل جو ہے. مگر ہم سولر کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کریں تو اس وقت ہمارا جو انرجی مکس ہے، جتنی بھی ہم انرجی مکس کا مطلب ہے کہ ہم جو جتنی بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر کس سورس سے ہم کیا جنریٹ کر رہے ہیں. شمسی سے کتنی کر رہے ہیں، سولر سے کتنی کر رہے ہیں، ونڈ سے کتنی کر رہے ہیں، فوسل فیول سے کتنی کر رہے ہیں، LNG سے کتنی کر رہے ہیں، گیس سے کتنی کر رہے ہیں، انڈونیشین گیس سے کتنی کر رہے ہیں. یہ ایک مکس ہے ہمارا. اب اس کے اندر انفارچونیٹلی جو ہے یہ ابھی تک جو ہماری آپ کہہ لیں جو سفر ہے اس کے اندر انرجی مکس کے اندر ہمارا جو پرسنٹیج آف سولر ہے وہ بہت کم ہے. اصل میں بتاتا ہوں ہمارے ملک میں کرپشن بہت ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ ویریبل ایکسپینسز سولر کے بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ایک آدمی جو لگا دے اس کی اگلی حکومت پھر کمیشن نہیں کما سکتی. سر دیکھیں تو پھر سولر نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں یار کہ فاسل پہ رکھو، ہر دفعہ کمیشن کمائیں گے. یہ وجہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ زاویے سے دیکھ رہا ہوں. میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کی تھی ریگارڈنگ دا کنسسٹنسی ان پالیسی. اگر ایک بہت بہترین پالیسی نہ ہو اور ایک ایوریج پالیسی بھی ہو مگر کنسسٹنٹ رہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں رزلٹ دے دیتی ہے. انفارچونیٹلی جب پالیسی میں بار بار تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ریزلٹس جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ نہیں آ پاتے وہ جو اس کے ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. سولر کے اندر پچھلے چند سالوں میں بڑی سپیڈ سے ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے. اب میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، آپ یقیناً اس سے آگاہ ہوں گے کہ سولر ٹیکنالوجی کا جو پینلز کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ فوٹو وولٹک سیل ہوتا ہے. جی. اچھا فوٹو وولٹک سیل جو ہے وہ اس کا چائنا از دا لارجسٹ مینوفیکچرر بالکل ان دا ورلڈ. جی. اب جہاں بزنس ہوتا ہے وہاں پہ باقی چیزیں پیچھے رکھ دی جاتی ہیں. جب یہ یوکرین وار ہوئی اور تمام چیزیں ڈسٹرب ہوئیں تو مختلف اس میں دھڑے بن گئے تو اس کے اندر بزنس جاری رہا. جو ملک سولر ٹیکنالوجی کے اوپر اپنے آپ کو شفٹ کر رہے تھے وہ اسی طرح سے چائنا سے امپورٹ کرتے رہے اور سولر کے اوپر اپنے آپ کو بتدریج ٹرانسفر کرتے گئے. دیکھیں چائنا ہمیں سولر نہیں نہ دے رہا، چائنا ہمیں کوئلے والے گندے پلانٹ دے رہا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں پی ایم صاحب نے بھی ایک سولر کے اوپر انیشیٹو کے اوپر ایک جو ہے کچھ
انیشیٹو لیا ہے اور اس پہ تو اس کے اندر ایک اچھا میچ بن سکتا ہے کہ ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں چائنا سے, اور ہم اس چیز کو بھی ان سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس بہت زیادہ اس میں ایکسل کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں کمانڈ رکھتے ہیں, تو اس کے ساتھ اگر ایک اچھا کولیبریشن بنایا جائے تو یہ بڑی ون ون سچویشن ہو جائے گی, بیکاز دے آر دا پروڈیوسرز اینڈ سیلرز آف دوز دیٹ پروڈکٹ اینڈ وی آر دا ڈائر نیڈس. سر گورنمنٹ اس کے اگینسٹ ہے, یہ میں آپ کو اندر کی فلم بتا رہا ہوں. حکومت نے جان بوجھ کے سولر سیل پر ٹیکس لگا دیا, عوام میں کنفیوژن کریٹ کر دی, ٹیکس ختم کر دیا, جبکہ در حقیقت ان کا ایم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجلی آئی پی پیز اور پی پی پیز یعنی پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے خریدی جائے, کیونکہ ان کے ساتھ قسمیں وعدے کیے ہوئے ہیں اور یہ سارا ڈرامہ کھیل رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے, لیکن ہم ہیں بھولے. اور اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی کھیلتی رہی. اس کے بارے میں اور تفصیل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. بڑا اہم نقطہ انہوں نے پیش کیا کہ چین کے ساتھ جو ہمارے تجارتی تعلقات ہیں اس میں ون ون سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ سولر ایکوپمنٹ کے اف آئی ایم کریکٹ, جنید صاحب مجھے بتائیے گا, آپ نے بتایا دے آر دی لارجسٹ مینوفیکچررز آف سولر ایکوپمنٹ ان دا ورلڈ ٹوڈے. اینڈ اگر ہماری یہ ریلیشن شپ بن جاتی ہے تو انرجی کے حساب سے, اور سی پیک یاد رکھیں ایز اے انرجی کوریڈور, تو ہمیں یہ گندے کوئلے کے یا اس کے علاوہ ایکسپینسو قسم کی ان کلین ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سولر بھی کریں گے تو چائنا کو ہی فائدہ ہوگا. چائنا بزنس پیپل ہیں, دے آر ون آف دی ریچسٹ پیپل ان سولر, آپ کو پتا ہوگا. In China is now an open economy. It's not like the way it used to be about 40 years ago. تھوڑا اس پہ ہائی لائٹ کریں, پھر میں یہی آپ سے بات کروں گا کہ حکومت سے آپ گزارش کریں کہ ٹیرفس جو ہیں ان کو in light of their promises that have been verbally made one by Shaukat Tareen in the past government, and Mian Shehbaz Sharif صاحب who has also made a commitment in this regard, must live up to it. میں نہیں کہتا کہ hold people to it, لیکن ان کو اس بارے میں کام کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا, میں آپ کے بات کے اس پر آتا ہوں. بالکل. ہمارے پاس جو جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے اس بات کو دہرایا کہ ون ون سچویشن ہے, اسی طرح ہمارے پاس یہ سچویشن ون ون جو ہے خالی یہاں نہیں ہے, یہ بہت سارے اور شعبوں میں ہے. ایگریکلچر ہمارا جو ہے, ہمارا جو ملک ہے وہ ایگریکلچر ملک تصور کیا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ میں آپ کو مثال سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ پوٹیٹو کی جو کراپ ہے وہ اس میں ہمیں بہت ساری انگریڈینٹس اس کی سیڈ کی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. ایک ٹیکنالوجی ہے وچ از کالڈ دا ایروپونک ٹیکنالوجی آف گروئنگ پوٹیٹوز. اچھا اب یہ ہے کیا چیز, یہ جو ایروپونک ہے کیا بلائی ہے؟ اچھا یہ ایک ہائیڈروفونک میں نے سنا ہے, ایروفونک میں لیے ایروپونک پیس. اچھا پیس ایروپونک جی. اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, یہ ہم جو کنونشنل طریقے سے آلو کو اگاتے ہیں نا, وہ اب ایک دنیا اس سے نکل آئی ہے. میں آپ سے آلو کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اس کے اندر نہ سوائل کی ضرورت ہے, نہ اس میں اریگیشن سسٹم کی ضرورت ہے, نہ اس میں لمبی چوڑی آپ کو زمینوں کی ضرورت ہے. وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے آن ایئر اینڈ مسٹ جو کریٹ کی جاتی ہے, جس کے اندر وداؤٹ سوائل پلانٹ, ہوا اور نمی سے, اور پلانٹ جو ہے وہ نو سوائل, نو فرٹیلائزر, نو پیسٹیسائڈ. اور دنیا اس پہ اسی طرح میجورٹی میں جو ہے اب گرو ہو رہا ہے. 7 لاکھ ٹن ہم سیڈ امپورٹ کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر سال. تقریباً لیس دین 5% آف دا سیڈ آف دا پوٹیٹو جو ہم گرو کرتے ہیں ہم اپنے پاس کرتے ہیں, باقی امپورٹ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم یہ ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ایونیو ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفرز پہ کام کریں مختلف ملکوں کے ساتھ جو کہ جن سے ہمارے دوستانہ مراسم ہیں, اور بزنس کی بات کریں, پوٹینشیل ایکسپلور کریں, تو کتنا زبردست پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنا پانی بھی سیو کر سکتے ہیں, اپنی ایریا بھی سیو کر سکتے ہیں, اپنی ایکریج کو بڑھا سکتے ہیں, اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. جب ہم ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیں گے بیچ سے, تو کاسٹ تو کم ہونی ہے نا ہماری. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ناٹ اونلی ان اسپیسیفکلی سولر, اور پھر وی ہیو اے ویری لارج ایریا آف انٹرسٹ جہاں پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو ابھی فش پہ آ جاتے ہیں, فش انڈسٹری پہ آ جاتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے ایک مطابق اندازے کے مطابق جو ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے دنیا کا, اس نے ایک کمنٹس دیے ہیں کچھ دنوں. اس نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں جو ہم مچھلی کھاتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ایک اس کی فیکٹ بتا رہا ہوں کہ 10% از اے سیف زون, باقی 90% تھوڑی سی رسکی زون میں آ جاتی ہے. بیکاز اس کی جو فریش فش کیچ ہوتی ہے
اس کو فریش رکھنے کا میکینزم نہیں ہے ہمارے میکینزم نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں. اب جب ہم اصل میں یہ فش ایٹنگ کنٹری نہیں ہے ہماری, ان کو مچھلی کھانی چاہیے, ان کی صحت بہتر ہوگی. ان میں بہت ساری کمزوریاں آ گئی, لیکن مجھے پیشکار بتا رہے کہ وقت ختم ہو گیا, ابھی ہم مچھلی تک پہنچے ہی تھے, آپ نے تقریباً گنوانا شروع کرنی تھی. آلو کے اوپر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی, کیونکہ آلو کی جب تصویر میرے ذہن میں آتی ہے تو پھر مجھے بہت سارے لوگوں کی سوچ آتی ہے. خیر آلو جو ہے بڑا بہترین, جیسے انہوں نے بتایا, بڑی بہترین سبزی آپ تصور کر لیں. یہ بڑی سمپل ہے گرو کرنے کے لیے, بہت سارے لوگوں نے اگائی نہیں ہوگی, چونکہ مجھے اس چیز کا علم ہے کہ کس طرح سے اگتی ہے. تو انہوں نے جس طرح بتایا, اس کے کان ہوتے ہیں, آلو کے کان ہوتے ہیں. اب یہ آپ کسی دن سمجھیے گا, اینڈ یو کین گرو اٹ فیئرلی ایزیلی. بٹ جو ٹیکنیک یہ بتا رہے ہیں, اس سے اس کا مطلب ہے اسپیس سیونگ بھی ہو جائے گی. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, تو اس وجہ سے ہم نے موضوع تو ڈسکس کر لیا. اب آگے آنے والے دنوں کے اندر جنید الرحمان صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم شو پر تشریف لائے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.